نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستارے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے شب برات کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اور اس میں دو باتیں عرض کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس رات کی فضیلت احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آج میں تیسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات میں بعض لوگوں نے کچھ چیزیں اپنی جانب سے پیدا کر لی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس رات میں صرف عبادت اور نیکی کے کام اور دعا اور اذکار کا کام کرنا چاہیے، اور روزے کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی خاص روزہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھ لے تو اس کو اس دن کا بھی روزہ مل جائے گا۔ باقی اور کام جو لوگوں نے اس میں رواجی اور رسمی طور پر پیدا کر لیے ہیں، جیسے شب برات کا حلوہ، گھروں کی لپائی، ان کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان میں سے میں اس وقت بعض کی طرف خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ان رواجی اور رسمی کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس رات میں عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم سنت ہے، مگر عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونا، شب برات ہو یا کسی اور ایسی مقدس رات میں، خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہاں تو نفلی عبادات چھپ کر اپنے گھروں میں انجام دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور فقہاء اعظام نے شب برات، لیلۃ القدر اور رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں اور عرفے اور عیدین کی راتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہونے کو مکروہ لکھا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری البحر الرائق میں فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں جاگنے کے لیے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح اور فقہاء نے بھی لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان راتوں میں شب بیداری اور عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہونا منکر اور بدعت ہے، اور آج جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی باہر نکل بھی نہیں سکتا، تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مساجد میں جمع ہو۔ لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پورے اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس رات میں باہر نکل کر مساجد میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی عبادت تنہا کرنے کی فضیلت ہے۔ بعض لوگ جو باہر نکلنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو گھروں میں عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا، حالانکہ اللہ والے تو اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ اپنی اپنی کوٹریوں میں چھپ چھپ کر عبادت کرے اور اپنے اللہ کو راضی کرے۔
اس لیے بلا کسی تذبذب آپ اپنے اپنے گھروں میں عبادت انجام دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رواجی کاموں میں سے ایک کام لوگوں نے یہ جاری کر رکھا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانے کو سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ قبرستان جانا شب برات کی سنت ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ وہ حدیث سن لیجئے، امام ترمذی، امام احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو پریشان ہوئی اور تلاش کرتے ہوئے مدینے کے قبرستان جنت البقیع کی طرف نکل گئی، وہاں دیکھا تو آپ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ واپس آ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بھی گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا کہ بلا شبہ شعبان کی درمیانی شب یعنی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب جو ایک عرب کا قبیلہ تھا اور عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث جس سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے کہ شب برات میں اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے اس لیے سنت ہے، مگر پہلے تو یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور اگر کسی درجے میں اس کو مان بھی لے تب بھی اس سے یہ سمجھنا کہ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی علیہ السلام اتفاق سے قبرستان گئے تھے، اس لیے نہیں گئے تھے کہ شب برات تھی، کیونکہ شب برات کی یہ سنت ہوتی تو اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ شب برات بہت دفعہ آئی، مگر آپ ایک دفعہ کے سوا کبھی اس رات میں قبرستان نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی تو آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی تو آپ آخری رات میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور قبرستان والوں پر سلام کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اتفاقی بات تھی کہ اس رات میں شب برات واقع ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے۔ غرض یہ کہ قبرستان جانے کے عمل کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں، مگر اب لوگوں نے اس سلسلے میں بڑا مبالغہ شروع کر دیا ہے۔ قبرستان کیا ہے؟ ایک میلہ بنا ہوا ہے، اس رات وہاں جانے کے لیے مستقل سواریاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دی جاتی ہے، لوگ پورے اہتمام سے وہاں جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ کوئی مستقل سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ اس پر عمل کرتے، لیکن صحابہ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے خود جانے پر پابندی ہے، نکلنے پر پابندی ہے، اس لیے گھروں کے باہر نہ نکلیں، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور اپنے اپنے مردگان کے حق میں دعائے خیر کیا کریں۔ تیسری بری رسم جو جاری کر لی گئی ہے شب برات کے موقع پر وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں اس رات گھومنے پھرنے کی عادت پڑی ہوئی اور اس میں مختلف قسم کی خرافاتی کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لڑکے تو پٹاخے چھوڑتے ہیں، حالانکہ اس رسم میں مختلف قسم کے حرام اور ناجائز کام شامل ہیں۔ ایک حرام کام تو اس میں یہ ہے کہ پیسہ برباد، اور کون نہیں جانتا کہ اسلام میں فضول خرچی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور فضول کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان کا یہ روپیہ کسی غریب کے کام آ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اور دوسرا حرام کام اس میں یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے لوگ سلامتی میں رہتے ہیں۔
اور کچھ لڑکے سواریوں پر، اسکوٹروں وغیرہ پر سوار ہو کر روڈوں پر گھومتے پھرتے ہیں اور شور و شغب کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اور اپنی سواریوں کے سیلنسر کو نکال کر تیزی کے ساتھ اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، جس سے خوب زور کی آواز نکل کر سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے، خود ہی سوچنے لیں۔ اور کچھ لڑکے اس موقع پر گاڑیوں پر ویلنگ کرتے ہیں اور اس کا رواج چند سالوں سے جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پولیس کی جانب سے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے اور علماء اور دیگر لوگ بھی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، مگر افسوس ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ان کی ان بے تکی حرکتوں کی وجہ سے ایک تو دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرے لوگ خود ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ جیسے کہ دیکھتے ہیں ہر سال اس کی وجہ سے ویلنگ کرنے والے لڑکے مرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی۔ اور تیسرے، یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کی ان بے جا حرکتوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان باتوں کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مسلمان اور دیکھو یہ ہے ان کا اسلام۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں، تم تو ملک اور ملت کا بڑا قیمتی سرمایہ بن سکتے ہو۔ ملک اور ملت کے لیے تمہاری قوتیں اور طاقتیں وقف ہونی چاہیے تھی۔ تمہارا وقت اور تمہاری عقل و سمجھ دینی کاموں میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں لگتی۔ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سفیر بن کر لوگوں کو پیغام ہدایت دیتے اور دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیتے۔ تمہارا وقت یتیموں کی خبرگیری میں، بیواؤں کی امداد میں، لاچار اور مجبور انسانوں کو سہارا دینے میں لگنا چاہیے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں پیدا کیا اور تم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تم کو صحت، طاقت اور قوت کیوں دی؟ یہ باتیں سوچنے کی تھی۔ نوجوانوں، ابھی وقت ہے خود کو سدھارنے کا، ابھی موقع ہے خود کو سنبھالنے کا۔ لہٰذا اپنے قیمتی اوقات کو گھومنے پھرنے اور تماشے کرنے، بیہودہ حرکتیں کرنے میں اور دوسروں کو تکلیف دینے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگانے کے بجائے کچھ اچھے کاموں میں اپنا وقت لگاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کرو۔ لوگوں، شب برات ہو یا کوئی اور ایسا موقع، یہ اس لیے آتا ہے کہ ہمیں سنبھلنے اور خود کو سدھارنے اور خود کو نیکی اور طاعت میں لگانے کا ایک موقع مل جائے۔ لہٰذا آؤ ہم سب ماضی کی گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور اپنے اللہ کو منا لیں۔ جوانوں، آج ایسا لگتا ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے سخت ناراض ہو گئے۔ وباؤں پر وبائیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی، اور اسی لیے دیکھو آج ساری دنیا کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے معطل اور مقفل کر دیا، یہاں تک کہ ہم مساجد جانے سے بھی محروم رہ گئے۔ لہذا شب برات کے اس موقع پر سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور خوب خوب دعائیں مانگے اور اسی سے مانگے کہ وہ وبا کو بھی دور کرے اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔